تمہیں سمنا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے دنیا کسی سے خوف دنیا میں ہوگی بے اقتدار اپنی ادھر دھیان ادھر ذہن ہے اللہ سبحان اللہ. آپ اپنے گھر میں حقہ پی رہے تھے. حقہ پہلے زمانے میں حقہ چلتا تھا. حقہ پی رہے تھے. اچانک کہیں سے آس پاس قریب سے میلاد شریف کی آواز آئی. آپ نے حقہ بند کیا, میلاد میں شامل ہو گئے. محفل ختم ہو گئی, آپ گھر آ گئے, سو گئے. تقدیر جاگی, نصیبہ بیدار ہوا, حضور کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ, سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی. لیکن سرکار کی زیارت نصیب ہوئی, لیکن آقا کے چہرے پہ غصہ کے آثار ظاہر تھے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آج چہرے پر غصہ کے آثار ظاہر ہیں, کیا وجہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں, عبدالحق تمہیں پتہ نہیں, حقہ پی کے ایسے ہی میری محفل میں چلے جاتے ہو. اللہ اکبر. آج ہمیں سوچنا چاہیے, ہم گھٹکا کھا کے, منہ کو خراب کر کے, اور نہ جانے جوان سب کیا کیا کھا کے محفل میں آ کے اسے گھٹکا کی زبان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا. میں یہ بات اس لیے کہا کہ ہم اور آپ یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم سوچے کہ ہم تو راضی کرنے گئے, لیکن ہم نے بے ادبی کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. حضور غوث اعظم کی شان, بریلی کا شیر, وہ کہتے ہیں, یا غوث اعظم خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے, کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز, آپ فرماتے ہیں, یا غوث معظم نور ہدا سلطان دو عالم, یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا, سلطان دو عالم قطب اولا, حیراز جلالت ارض و سما. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, اے غوث اعظم آپ ہدایت کے نور ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہدایت کا نور بنا کر بھیجا ہے. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مختار بنا کر بھیجے گئے ہیں. دونوں عالم کے بادشاہ ہیں, سلطان ہیں. آپ کو اللہ نے وہ شان دیا ہے, وہ مقام دیا ہے کہ زمین والے تو زمین والے, آسمان والے بھی آپ کی شان کو دیکھ کر حیران ہیں, جو ان کی شان ہے. حضرات محترم, آج اگر ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں, ولیوں کی محفل سجاتے ہیں, ولیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, جیسے دیوانے کہیں غوث کی محفل سجا لیجئے, کہیں خواجہ کی محفل سجا لیجئے, کہیں مخدوم سمنا کی محفل سجا لیجئے, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کرتے ہو. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, تو سیدھا سا جواب یہی ہے, یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے,
اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، وہ اسی کا چرچا کرتا ہے، وہ اسی کا نام لیتا ہے۔ ہمیں غوث سے محبت ہے، ہم غوث کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں خواجہ سے محبت ہے، ہم خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں مخدوم سمنا سے محبت ہے، مخدوم سمنا کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے کب سے محبت ہے؟ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے؟ نہیں، کتاب میں آیا ہے، مشکات کی حدیث ہے، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلفا وما تناکر منها اختلفا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم سے ہماری محبت آج کی نہیں ہے، عالم ارواحی کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، عالم ارواح کی محبت ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل بعد میں کروں گا۔ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ ہم لوگ نبیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اولیاء و صالحین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ نبی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کی حدیث ہے، ذکر الانبیاء من العبادہ۔ لوگوں ہمیشہ دکان کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ زمین و جائیداد کی باتیں مت کیا کرو، ہمیشہ بینک بیلنس کی باتیں مت کیا کرو۔ چوک چوراہے پر جاتے ہو، گھنٹوں برباد کر دیتے ہو یہ سب بات میں۔ یہاں زمین خرید رہے ہیں، وہاں مکان بنا رہے ہیں، وہاں دکان بنا رہے ہیں۔ نہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ٹائم نکالو، ٹائم، اور ٹائم نکال کر نبیوں کا ذکر کیا کرو۔ اب عالم تصور میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ ہم نبیوں کا ذکر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں نبیوں کا ذکر کرو، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت کا کام ہے، عبادت کا کام ہے۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اولیاء و صالحین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں وہ ذکر الصالحین کفار من الذنوب۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں ٹائم نکالو، اور ٹائم نکال کر اولیاء و صالحین کا بھی ذکر کیا کرو۔ حضور کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ذکر تم کرو گے، اس ذکر کے صدقے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں۔ جب غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ شان تم نے کہاں سے پڑھ لیا ہے، یہ باتیں تم نے کہاں سے پڑھ لی ہے؟ آؤ خود غوث اعظم کی زبانی سنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت اسد اقبال الکتوی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت حسن رضا بخاروی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت اب نہیں بول رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز نہیں کہہ رہے ہیں، خود تحدیث نعمت کے طور پر غوث اعظم اپنے لیے فرماتے ہیں او دنیا والوں تمہیں کیا پتا اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا شان دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا مرتبہ دیا ہے، حضور کیا مرتبہ دیا ہے۔ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ کہتے ہیں او لوگو اللہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے، وہ شان دیا ہے کہ اگر میں اپنے رازوں میں سے کوئی ایک راز بھی سمندر پہ ڈال دوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سمندر تھا یا نہیں تھا۔ فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ
बैन रिमाली, कहते ये जो दुनिया में आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, कभी कश्मीर गए होंगे, आपने बड़ा बड़ा पहाड़ देखा होगा। गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं अपने राजों में से एक राज इन पहाड़ों पे डाल दूं तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, ये तमाम रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद गौसे आजम फरमाते हैं वलो अलक़ैतु सिर्री फौका मैतिन लक़ामा बिक़ुदरतिल मौला तआला मशाली। कहते और दुनिया वालों मुझे खुदा ने वो शान दी है, अगर मैं अपने राजों में से कोई एक राज मैं मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा उठकर खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा। फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन और दुहूरुन तमुर्रु व तनक़ज़ी इल्ला ताली। गौसे आजम खुद फरमाते हैं ये जो दिन निकलता है, ये जो रात निकलती है, ये जो स्टार्स चमकते हैं, ये जो सूरज सन निकलता है, ये जो चांद निकलता है, ये जो साल महीने गुजरते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं पहले ये मेरी बारगाह में आते हैं, मुझसे इजाजत लेते हैं, सलाम करते हैं, फिर निकलते हैं। हुजूर ये शान आपको कहां से मिली, ये मकाम कहां से मिला? गौसे आजम फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमी नबिय्य बदरिल कमाली। कहते हैं ओ लोगों, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। अगर कोई खिल्लत की दुनिया में है तो हजरत इब्राहिम के नक्शे कदम पर है, अगर कोई कुर्बानियां दे रहा है तो हजरत इस्माइल के नक्शे कदम पर है, अगर कोई हुस्न का जलवा बिखेर रहा है हजरत यूसुफ सिद्दीकुल्लाह के नक्शे कदम पर है, अगर कोई शानो शौकत का मुजाहरा कर रहा है तो हजरत सुलेमान के नक्शे कदम पर है, अगर कोई लेने दाऊदी का मुजाहरा कर रहा है हजरत दाऊद के नक्शे कदम पर है, अगर कोई सब्र के मंजिलों से गुजर रहा है हजरत अय्यूब के नक्शे कदम पर है। लेकिन हजरत गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह का करम है न मैं आदम के नक्शे कदम पर हो, न मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर हो, न ईसा के नक्शे कदम पर हो, अल्लाह ने मुझे मदीने वाले मुस्तफा के नक्शे कदम पर रखा है, अपने नबी के नक्शे कदम पर रखा है। अब शान सुनो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या है। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हजरत मोहतरम मेरे नबी चले तो मोजेजा, खाए तो मोजेजा, पिए तो मोजेजा, सोए तो मोजेजा, उठे तो मोजेजा, बोले तो मोजेजा। इसी तरह नबी के सदक़े में गौसे आजम को शान मिली, चले तो करामत, बोले तो करामत, खाए तो करामत, उठे तो करामत। और मैं करीब आकर आपको बोलूं कि हर नबी मोजेजा लेकर आए, मुस्तफा सरापा मोजेजा बनकर आए, हर वली करामत लेकर आए, गौसे आजम सरापा करामत बनकर तशरीफ लाए। तकबीर, रिसालत, गौसुल आजम जिंदाबाद, हमारा आपको क्या पता, हम लोग तो मोबाइल देखते रहते हैं दिन भर गाना, दिन भर गाना, यही टिकटॉक, यही वीडियो, यही सब में हम लोग लगे रहते हैं, मोबाइल में घुस गए। नहीं, गौसे आजम की शान क्या है हमारा आपको क्या पता। गौसे आजम का मकाम शायर कहता है दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौसे आजम का। अब इसको चाय पिला यार, चाय पिला हम लोग यहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ख्वाब देख रहेगा हाय हाय आवाज सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा गौसे। बोलो यार गौसे आजम का नाम लो, ये भी गौसे आजम का करम है। पूरे हो रहा
علماء کرام ہیں جب تک غوث اعظم نہ چاہیں کوئی نام نہیں لے سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یا غوث دنیا والو تم کیا جانو رتبہ غوث اعظم کا دنیا سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ غوث اعظم کا اب جواب دو یار جواب ایسے سو رہے ہیں آپ لوگ لگتا ہے نہیں کہ کچھ کرنے آئے محبت نہیں ہے حضور کی سچ مانو دل میں کسی اور کی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں حضور کی محبت نہیں ہے اور جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو پھر اس انسان کا دنیا میں رہنا ہی بیکار ہے مرحوم شاعر اس بھی بہت بڑے شاعر تھے ہمارے یہاں کے وہ کہتے ہیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ یا نبی کی آواز وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یا نبی کی آواز جب نہ سینے سے یا نبی کی آواز یا نبی کی آواز جب نہ اسی طرح کے جینے سے مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اس نوجوان کو تو تہلکہ مچا دینا ہے کہ نہیں لیکن نہیں اس نے اپنی جوانی کو سمجھا نہیں کہ جوانی کس چیز کا نام ہے یہ سمجھتا ہے کہ کسی پاگل کی طرح بال کاٹ لینے کو جوانی کہتے ہیں یہ سمجھتا ہاتھ میں کڑا پہن دینے کو جوانی کہتے ہیں کشمیر کمائے گا 5000 میں کپڑا خریدا وہ بھی پھٹا ہوا پہن اب بولے گا یہ جوانی ہے کہ نہیں آپ بولیے کڑا پہن جاؤ آپ مسلمان بولے حضرت آپ نہیں سمجھے گا کیوں یہ جوانی اسی کا نام جوانی اسی کا نام جوانی اس کا نام جوانی نہیں ہے جوانوں پھر جوانی کسے کہتے ہیں جوانی کسے کہتے ہیں ذرا سنو یا بہت سب جوان ہو جوانی کسے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سنو میں اپنا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کا پیغام لایا ہوں اور جلسے میں آنے والوں میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نشأ فی عبادت اللہ اور جلسے میں آنے والے جوانوں سنو جوانی کسے کہتے ہیں تاڑی پینے کا نام جوانی نہیں ہے شراب پینے کا نام جوانی نہیں ہے ہاتھ میں کڑا لگانے کا نام جوانی نہیں ہے کان میں بالی پہننے کا نام جوانی نہیں ہے پھٹا ہوا پینٹ پہننے کا نام جوانی نہیں ہے رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرنے کا نام جوانی نہیں ہے ہمیشہ یوٹیوب میں لگے رہنا واٹس ایپ چلانا فیس بک چلانا اس کا نام جوانی نہیں ہے آج ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے باہر کمانے جاتا ہے ہمارا نوجوان
دلی جاتا ہے, سورت گجرات ممبئی جاتا ہے, وہ پیسہ کماتا ہے اور جب گھر آتا ہے یہاں جا کر شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے, تاڑیوں کے اڈوں کو آباد کرتا ہے, ایک گاڑی خرید لیتا ہے, ہمیشہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتے رہتا ہے, بڑے بڑے موبائل لے کر ہمیشہ گانا سنتے رہتا ہے, ہمیشہ فلم بازی کرتے رہتا ہے, اور جلسے میں آنے والوں خدا کی قسم اسے جوانی نہیں کہتے ہیں. آؤ سرکار کی بارگاہ میں, مدینے والے آقا کی بارگاہ میں, عالم تصور میں سوال کرو, اے مدینے والے آقا جوانی کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا کی پیاری حدیث سے جواب ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں الشاب من نشأ فی عبادت اللہ, اصل میں جوان کون ہوتا ہے؟ دودھ پی کر باڈی بنانے والا جوان نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمیشہ ادھر ادھر حسن کا جلوہ دکھا کر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانسنے والا وہ جوان نہیں ہوتا ہے. اصل میں جوان کون ہوتا ہے؟ مدینے والے آقا فرماتے ہیں اصل میں جوان وہ ہوتا ہے جب ساری کائنات سوتی ہے یہ کھڑا ہوتا ہے, اٹھتا ہے, مصلی بچھاتا ہے, رات کی تنہائی میں رو رو کر جو رب کو راضی کرتا ہے, اصل میں جوان وہی ہوتا ہے. یہ پیغام نہیں, جوان وہی ہوتا ہے. لیکن نہیں, ہم لوگ سوچے کہ بس داڑھی پی کے رہو, ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو ستایا, جوان ہو گیا, ادھر ادھر سنو, ادھر سنو, باہوں میں تھوڑی سی طاقت آ گئی, دلی گیا وہ کیا بناتا ایسا عجیب جیم ہے نا, وہاں جائے گا, وہاں سے آئے گا, تھوڑا سی سینا ونا نکال لے گا, اور یہاں آ کے وہ مفتا منہ میں ڈالے گا وہ رجنی گندھا, کیا ہوتا ہے اچھا رجنی گندے تھے, گندا رجنی گندا, اور اوپر سے لگا ہپاچی, کیا بولتا اس کو ہپاچی. اچھا کہاں گھر میں نہیں رہے گا, باپ بیچارہ بوڑھا ہے, کمزور ہے, باپ کو نہیں دیکھے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ماں کمزور ہے بیچاری, نہیں دیکھے گا. ہمیشہ کالجوں کے گیٹ میں, جوان اسکول کے گیٹ میں, ہمیشہ بازار. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں میرے بھائیو, ہمیں یہ نہیں کرنا ہے, ہم کو اس لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہم مصطفیٰ کے دیوانے, آقا کے چاہنے والے, نبی کے چاہنے والے. آج لوگ مسلمان کو دیکھتے ہیں نفرت کرتے ہیں, آج مسلمان کو دیکھتے ہم پر تھوکا جا رہا ہے. اگر مسلمان کسی راستے سے گزرتا ہے لوگ دائیں بائیں ہٹ جاتے ہیں, یہ کہتے ہوئے آتنکواد آ رہا ہے. اور میرے بھائیوں نہیں, ہم نے اپنے آپ کو کہاں گرا دیا؟ کبھی یاد کرو ہمارے بزرگوں کو. حضرت امام محمد جب گلی کوچے سے گزرتے تھے, راستے سے گزرتے تھے, اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر مجبور ہوتا تھا. جب اس چھوٹے محمد کا یہ کمال ہے تو بڑے محمد مدینے والے مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا. ہمیں وہ بننا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ بنیں گے. اور سے ان کے چاہنے والے ہو نا, ارے ہاں بولے نا, آیا نہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ غوث اعظم کے نماز نہیں پڑھتے اور بات ہے کہ نہیں, لنگر خوب کھاتے ہو اور بات ہے. ڈرتے بھی بہت ہم لوگ. غوث اعظم کا چاہنے والا کہیں ڈرتا ہے؟ غوث اعظم کا چاہنے والا ڈرتا نہیں. غوث اعظم خود فرماتے ہیں او میرے مرید کیوں ڈرتا ہے, تو کیوں ڈرتا؟ تمہیں پتا نہیں کہ تمہاری نسبت کس سے ہے؟ کیوں پتا نہیں ہے نا؟ غوث اعظم کے چاہنے والے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دو, ہم کسی سے جو ڈرنے والے. جس دن سے ہم نے آپ نے ڈرنا شروع کر دیا لوگ ہمیں اور ڈرانے لگے, اور ڈرانے لگے. لیکن آج یہاں سے پیغام یہ لے کے جاؤ اور عہد کر کے جاؤ کہ ہم لوگ اب نہیں ڈریں گے, ہم لوگ نہ ڈریں گے. ارے کیوں ڈریں گے؟ پھر سوال بنتا نہیں کیوں ڈریں گے. سنیے, جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے.
اور الحمدللہ ہمارا ہے کون ہے؟ سنیے شاعر کہتا ہے زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا کوئی وہ ڈرے زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے. میں صحیح بتاؤں شراب کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں میں ان کی نعتیں پڑھ کے پڑھا ہوں ابھی اور بات میری میں ایک نعت پڑھتا تھا ہے نا بہت پہلے سے صدا اسلام جمتا ہے صدا اسلام جمتا ہے انشاءاللہ کبھی سنائیں گے. سنیے ہے نا ہم لوگ اس لیے پیدا نہیں ہوئے شراب پینے کے لیے شراب پینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں سنو آج نشہ کی عادت بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں نوجوان نسل یہ نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں. یہ شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں. یہ شراب میں ڈوبتے جا رہے ہیں. نشہ میں ڈوبتے جا رہے ہیں. اور جلسے میں آنے والوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں سنو آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والے سنو اللہ تبارک و تعالی تمہیں کہہ رہا ہے اللہ فرماتا ہے اور میرے محبوب کے دیوانوں شراب کے قریب نہ جاؤ اور ایمان والوں جوا کے قریب نہ جاؤ. یہ ناپاکی کا کام ہے یہ شیطانی کام ہے. اللہ نے اسے ناپاک بھی فرمایا شیطانی کام بھی فرمایا. اللہ تبارک و تعالی آگے خوشخبری دیتا ہے جو جوا سے بچ جائے گا ناپاک کاموں سے بچ جائے گا بری چیزوں سے بچ جائے گا شراب سے بچ جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی کی زندگی عطا فرمائے گا. اب یہی سے پتہ چلتا ہے دنیا کی وہ قوم کامیابی حاصل کر سکتی ہے دنیا کا وہ طبقہ کامیاب ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جوا سے بچا لیا جس نے اپنے آپ کو شراب سے بچا لیا جس نے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لیا. اور جلسے میں آنے والے سنو یہ فرمان کسی حاکم کا فرمان نہیں ہے یہ فرمان کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے. آج کچھ اور کہا جا رہا ہے کل کچھ اور کہا جا رہا ہے. یہ دنیا دار کی باتیں ہے یہ دنیا کے حاکموں کی باتیں ہے یہ دنیا کے بادشاہوں کی باتیں ہے. آج کچھ اور قانون لا رہا ہے کل دوسرا قانون اسے لانا پڑتا ہے لیکن یہ کلام خدا کا کلام ہے یہ حکم خدا کا حکم ہے اور جو خدا کا حکم ہوتا ہے قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اور دنیا والوں جو خدا کا فرمان ہوتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. اب آپ کو یہی سے دماغ سوچ لینی پڑے گی یہی سے فکر لینا پڑے گا. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں شراب چھوڑنا پڑے گا. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں داڑھی بازی سے دور ہٹنا پڑے گا. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں جوا بازی سے دور ہونا پڑے گا. ہمیں نایانی چیزوں سے دور ہونا پڑے گا. اور پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان
لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے dear guys certainly been for you and the messenger of Allah. اللہ کا قرآن کہتا ہے اور دنیا والوں کدھر جا رہے ہو؟ او میرے محبوب کے دیوانوں کدھر جا رہے ہو؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو یورپ مت جاؤ, اگر کامیابی چاہتے ہو امریکہ مت جاؤ, اگر کامیابی چاہتے ہو انگلینڈ مت جاؤ, اگر کامیابی چاہتے ہو کسی ایکٹر کو اپنا ماڈل مت بناؤ, اگر کامیابی چاہتے ہو کسی ایکٹر کو اپنا ماڈل مت بناؤ, کسی کرکٹر کی کاپی مت کرو, کسی ڈانسر کو فالو مت کرو. اور دنیا والوں جنت میں لے جانے والا راستہ اگر کسی کا راستہ ہے تو نہ کسی ہیرو کا راستہ ہے, نہ کسی ایکٹر کا راستہ ہے, نہ کسی کرکٹر کا راستہ ہے, نہ کسی دنیا دار کا راستہ ہے. جنت میں لے جانے والا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کا راستہ ہے, وہ آقا دو عالم کا راستہ ہے. جو مصطفیٰ کو فالو کرے گا یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضرت مخدوم سمنا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے اسی سے قوم دنیا میں ہوگی بے اقتدار اپنی. ادھر 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 دھیان, ادھر دھیان, ادھر ذہن ہے. بھلا سبحان اللہ. چاچا بزرگ ہیں جب تاریخ ہو گیا. اللہ قبول فرمائے, ہمارا آپ کا سب کا دل سے معنی قبول کرے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, سنیں گے؟ میں یہ ٹائم زیادہ لے رہا ہوں, سمجھے قربانی. ہاں سننا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جلسہ جو سجا ہے ایک مقصد کے تحت سجا ہے, ایک مقصد کے تحت سجا ہے, یوں ہی نہیں سجا ہے. ہمارا نوجوان ایسے دنیا 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 کرتا ہے. اور میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا من نظر الى الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبه نور الیقین والزہد. میرے آقا آج سے 1450 سال پہلے فرماتے میرے مصطفیٰ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ تعالی جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ بماء. بلا سبحان اللہ, بلا سبحان اللہ. حضور کی حدیث نہ سن رہے ہیں, کہیں بولا نہ بولا, یہاں بولنا چاہیے. بلا سبحان اللہ. یہ جو جلسہ سجا ہے اس لیے سجا ہے حضرت مولانا کیا نام ہے, حضرت مولانا صفدر صاحب قبلہ اور عالی جناب بابو ماسٹر اشرف صاحب, ان دونوں نے ریکویسٹ کی ہے نا کہ علماء ہمارے رہیں, ان کی موجودگی میں اگر آپ 2-4 روپے وصول کر دیں مدرسے کے چندہ کی ہے نا. مدرسہ وہ لڑکیوں کے لیے مدرسہ بن رہا ہے. کس کے لیے؟ لڑکیوں کے لیے. تعلیم ضروری ہے. ابھی غوث اعظم کا ذکر ہو رہا, بات پوری نہیں ہوئی ابھی تو ایسے نکلے ہیں راستے میں. غوث اعظم 25 سال تک پڑھتے رہے. کتنے سال تک؟ آج ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں. غوث اعظم کتنے سال تک پڑھے؟ آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعدہ من مولا الموالی. حضور کتنا پڑھے؟ کہتے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. سبحان. آج ہم لوگ پڑھنے سے دور ہو گئے, آج ہمارے اندر تعلیم نہیں ہے. تو یہ مدرسہ بنے گا لڑکیوں کے لیے. اور وہ بابو اشرف اور حضرت مولانا صفدر صاحب وہ کیا کہتے ہیں اسکول بھی چلا رہے ہیں, ہاسٹل بھی چلا رہے ہیں. میں نے سنا کہ ٹیچرز دلی سے آئے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ, کتنی خوشی کی بات ہے. اچھا آپ سے ہم چندہ لیں گے, دیں گے؟ آپ لوگ دیں گے؟ ارے بولے ہاں یار اتنا تو بولے انشاءاللہ دیں گے. لیکن اس سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے حضرت ہم چندہ کیوں دیں؟ کہ نہیں ہمارے پاس پیسہ آئے گا ہم گھر بنائیں, ہمارے پاس پیسہ آئے گا ہم گاڑی لیں گے, ہمارے پاس پیسہ آئے گا ہم موٹر سائیکل لیں گے, ہمارے پاس پیسہ آئے گا بلیٹ لیں گے, بلیٹ اپاچی ہپاچی ہے نا. آج نوجوان سب 50-50 ہزار کا موبائل لے کے گھومتا ہے. پیسہ آئے گا ہم یہ کریں گے, مدرسے میں کیوں دیں گے؟ سوال بنتا کہ نہیں؟ خجا ہے کہ نہیں ہے؟ مدرسے میں کیوں دیں گے؟ سوال بنتا ہے.
مدرسے میں دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جواب دوں ذرا بولے سبحان اللہ، رشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چندہ بعد میں دیجیے گا، پہلے فائدہ سنیے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گاؤں سماج میں ایک مدرسہ چلتا ہے، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر آپ کو کہیں غلط لگے مفتی صاحب غلط بول رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کا دامن آپ تھام سکتے ہیں۔ پیسہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے، علماء پڑھا رہے ہیں، حافظ پڑھا رہے ہیں، لوگ حفظ کر کے نکلتے ہیں۔ ایک انسان باہر کمانے جاتا ہے، وہاں سے 10,000 کما کے لاتا ہے، مدرسے میں 2,000 چندہ دے دیتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر سورج کی تپش میں اپنے پیٹھ کو جلا کر کھیت کھلیان میں کام کرتا ہے، 500 روپے دن میں کماتا ہے، 100 روپے لا کے مدرسے میں دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی بازار جاتا ہے، آٹا خریدتا ہے، لا کر مدرسے میں دیتا ہے، بازار جاتا ہے، چاول خریدتا ہے، لا کر مدرسے میں دیتا ہے۔ کوئی آدمی اٹھتا ہے، بازار جاتا ہے، قرآن خریدتا ہے، لا کر مدرسے کے بچوں کو دیتا ہے، قلم خریدتا ہے، لا کر بچوں کو دیتا ہے۔ ایک آدمی بازار جاتا ہے، جہاں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے قلم لیتا ہے، کاپی لیتا ہے، مٹھائی لیتا ہے، سبزیاں خریدتا ہے، وہی کچھ بڑھا کے لیتا ہے، مدرسے کے بچوں کو دے کر آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم مدرسے کے بچے کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم علماء کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ اور مدرسے میں دینے والے دانیوں سنو، میں جواب نہیں دوں گا، یہ علماء کرام جواب نہیں دیں گے۔ عالم تصور میں لو لگا کر نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ ہم جو بچوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو سنو میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من اعانا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنما بنى الكعبہ 70 مرہ او کما قال رسول اللہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، سنیں حدیث پاک سنیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، من اعانا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنما بنى الكعبہ 70 مرہ او کما قال رسول اللہ۔ اطمینان سے ترجمہ سنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جس کسی نے طالب علم یا عالم دین کی مدد، بولے سبحان اللہ، پیار سے بولے سبحان اللہ، جس نے بھی عالم دین یا طالب علم کی مدد کی، کس چیز سے؟ 10 کروڑ روپے دے کر؟ نو۔ 2 بیگھہ زمین دے کر؟ نو۔ گاڑی دے کر؟ نو۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، بے قلم منکسر، ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ٹوٹے ہوئے قلم سے، جس نے طالب علم یا عالم دین کی مدد کی۔ اچھا ٹوٹا ہوا قلم، آپ 5 روپے میں قلم خرید کے لائیے، ہے نا، اور لا کر توڑ دیجئے، اور توڑنے کے بعد کسی کو بولیے کہ میں نے 5 میں لیا ہے، آپ 4 میں لے لو، کوئی لے گا؟ لیکن اس قلم کی قیمت دیکھیے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ٹوٹے ہوئے قلم سے مدد کی، طالب علم کی، عالم دین کی، یا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے، سبحان اللہ، ایک کاغذ کے ٹکڑے سے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مدد کی عالم دین کی یا طالب علم کی، ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے یا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے، اور مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یہیں پر 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟
مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ثواب عطا فرماتا۔ حضرات وہ تو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ۔ یہ جو محلے میں عام مسجد آپ دیکھتے ہیں، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں محلے میں، اگر کوئی اس مسجد کو بنائے، کوئی حصہ لے، کوئی اینٹ لگا دے، کوئی دیوار لگا دے، کوئی سیمنٹ لگا دے، میرے آقا فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے مسجد بنائی دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تیار فرماتا ہے۔ تو جب اس مسجد کے تعمیر کرنے کا یہ ثواب ہے تو پھر خانہ کعبہ کے تعمیر کے ثواب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر جو مصطفیٰ کا گھر بنا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کا سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو گٹکا کھا کر پیسہ برباد مت کرو، ادھر ادھر فالتو لایا نے پیسہ برباد مت کرو۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے زمین و جائیداد سے نوازا ہے، اس پیسے کو نیک کام لگاؤ، اس پیسے کو اچھے کام لگاؤ۔ اگر آپ نے مسجد میں لگایا یا مدرسے میں لگایا تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے جب تک وہ مدرسہ باقی رہے گا، وہ مسجد باقی رہے گی، وہ پڑھنے والے باقی رہیں گے، تب تک آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں زیادہ نہیں، کوئی بھائی ہے جو 1100 روپے دے دے، کوئی ہے یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ ہیں، کوئی ہے 11ویں والے پیر کے نام پہ 1100 روپیہ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں ہے کوئی، یہاں سے وہاں تک یار اتنے لوگ ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کو نہیں دیں گے تو حضرت کو اٹھا دوں گا۔ ہاں حضرت ہی لے لیں گے، اور حضرت اتنے پیار سے لیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر کدھر سے